کے الیکٹرک کے حوالے سے بات کی ہے اور خاص کر کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کرنے پہ سندھ حکومت نے بڑا احتجاج کیا. اس چیز کو کس طریقے سے دیکھیں؟ نہیں، میں تو بہت متاثر ہوا ہوں بھائی ہماری بہن سے کہ بہت جھوٹ بھی اس انداز میں بولتی ہیں کہ بھلا لگتا ہے. باتوں باتوں میں 3-4 باتیں تو بالکل ہی خلاف حقائق انہوں نے کر دیا، لیکن بہن ہے ہماری، ہم سنیں گے اور اچھا لگتا ہے. وہ کہہ رہی ہیں ہاتھوں میں ہاتھ دو، تو ہم تو ہاتھ دینے کے لیے تیار ہیں. آگے تو بڑے ہاتھ اپنے آپ، تو ہم تو پورے کراچی تیار ہے ہاتھ دینے کے لیے. لیکن اب آپ دیکھیے، پہلا جھوٹ تو میں معذرت جھوٹ کا لفظ ہی ہٹا دیں. پہلی غلط فہمی تو یہ کر لیتے ہیں، میری بہن ناراض ہو جائیں گی. پہلی غلط فہمی یہ کہ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی فروخت ہوا ہے کہ الیکٹرک جو ادارہ تھا، جسے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کہا جاتا تھا، اور اس وقت کے جو وابڈا کے چیئرمین تھے ان کے ساتھ ساز باز کر کے، پرویز مشرف کا دور تھا، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی. تو یہ فروخت، یہ پوری ایک کہانی جس میں 17 ارب روپے کے عویز کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو بیچ دیا گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ کس فورم پہ مخالفت ہوئی ہوگی. ایک فورم میں تو میں خود شریک تھا جماعت اسلامی کی طرف سے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب تھے، اور اس نیپرا کا وہ فورم تھا جس میں کے الیکٹرک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کے الیکٹرک کا لائسنس ختم کیا جانا چاہیے. اور وہ بڑی فائنل ہیئرنگ تھی، وہ پبلک اوپننگ میٹنگ تھی میریٹ کے اندر. اس میں اظہار الحق حسن صاحب ایم کیو ایم کے اور پیپلز پارٹی کے علاقائی رہنما، انہوں نے وہاں کے الیکٹرک کے حق میں نعرے لگائے، اور یہ پوری میڈیا پہ یہ بات رپورٹ ہوئی ہے. اور ہم مخالفت کر رہے تھے تو آستینے چڑھا کے لوگ آ گئے کہ یہ کہ الیکٹرک تو نوازتی ہے نا اپنے لوگوں کو، جس کا طریقہ کار ہے، وطیرہ ہے. چلیں، اس کے بعد دوسری بات، 12 لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں، جو 4 ارب روپے کا پہلے بجٹ ہوتا تھا نعمت صاحب کے دور میں. 4 ارب روپے بلدیہ کا بجٹ تھا. اس وقت 40 لاکھ اور 20 لاکھ روپے ملتے تھے. مانا کہ اس وقت ٹاؤن کم تھے، اس وقت 18 ٹاؤن تھے، وہ 9 ٹاؤن تھے. اب یہ ٹاؤن کوئی 25 کے قریب ہو گئے ہیں. لیکن اب 12 لاکھ، اب آج کے دور میں جبکہ مہنگائی 3 گنا زیادہ ہو گئی، تو اس وقت تو تقریباً آپ کو 50-60 لاکھ روپے کم از کم دینے چاہیے تاکہ اس جگہ کوئی ڈیولپمنٹ نظر آئے. دوسری بات، 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں، تو جتنی ڈیولپمنٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، پیور لگانا اور پارک کی ڈیولپمنٹ اور جیسے تیسے کر کے لائٹوں کی تنصیب اور انہی علاقوں کے اندر پانی کو کس طریقے سے محفوظ کرنے کے منصوبے جو صوبائی حکومتوں کے بڑے کرنے کے کام ہوتے ہیں، یہ کام اٹھ کے اب اچھا. پھر دوسری بات، ہمارے ٹاؤن چیئرمین تو یہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ ناکارہ گاڑیاں جو تحفے میں ہمیں ملی، اینٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی گاڑیاں، ان کو ریویمپ کیا، صحیح کیا، اس کو دوڑا رہے ہیں تاکہ یہ معاملات سے. ابھی کیا ہے بلدیہ کے پاس، ہے کیا کرنے کے لیے؟ بلدیہ کے پاس جھاڑو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کام تو آپ نے دے دیا سالڈ ویسٹ میں، اس پروجیکٹ کو اپنے پاس رکھ لیا. روڈوں کی تعمیر کا کام آپ نے اپنے پاس رکھ دیا، اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ گلیوں کی روڈیں تو ہم نہیں بنائیں گے. تو کون آ کے بنائے گا بھائی؟ تو آپ 12 لاکھ روپے میں گلی کی روڈ بن سکتی ہے؟ 12 لاکھ میں آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ 8-9 لاکھ تو تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں، الزامات کی بات نہیں ہے، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات، میں کیپیبلٹی کی کر رہا ہوں، اور اس میں یقیناً آپ انڈوس کریں گے اس بات کو کہ ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے. بی آر ٹی کا جو پروجیکٹ ہے، ابھی شرجیل صاحب نے فرمایا، یہ پھینکنے میں ماہر ہیں دونوں وزیر، ادھر کے قادر صاحب، اور یہ انہوں نے کہا کہ اب K4 کی وجہ سے، پائپ لائن کی وجہ سے ہم لیٹ کر رہے ہیں. تو یہ لیٹ تو انہیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ پائپ لائن یہاں سے گزرنی ہے، 12 کلومیٹر کی گزرنی ہے. آپ نے 4 ارب روپے کی جو پہلے یونیورسٹی روڈ بنائی تھی، اس کا کریڈٹ میں دوں گا بلاور زرداری کو، پیپلز پارٹی کو دوں گا کریڈٹ، اس لیے کہ انہوں نے بنائی، اور وہ بالکل اسٹیٹ آف دا آرٹ وہ روڈ تھی. 4 سال چلنے کے بعد کیا ضرورت تھی اس کو کھدیڑنے کی بھائی؟ آپ ایک ایسا پروجیکٹ لا رہے ہیں جس میں 1% لوگ بھی نہیں جائیں گے، اور باقی 99% لوگ وہی سائیڈوں سے گزر رہے ہوں گے. تو فیزیبلٹی میں لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ نہیں، یہ پروجیکٹ قابل عمل نہیں ہے. ابھی آپ پہلے فیز میں چل رہے ہیں، شرجیل صاحب نے کہا ہم دوسرے فیز میں آ گئے. میری بات سنو 2 منٹ. اس کے اندر ابھی تو پروجیکٹ ہی نہیں دیا، وہ ایوارڈ ہوا جس سے بائیو گیس بننی ہے. بائیو گیس کا پروجیکٹ ایوارڈ ہوگا تو 2 سال کے بعد وہ گیس بنانے کے قابل ہوگا نا. تو اس کا مطلب ہے ابھی سول ورک جو پہلا اور دوسرا اور تیسرا فیز ہے، یہ مکمل نہیں ہے. سول ورک کے بعد وہاں سے جو میس سپلائی آنی ہے بائیو گیس کی، وہ مکمل نہیں ہے. تو آپ 4-5 سال تو بھول جائیے نا. کسی کے اخلاص پہ شک نہ کریں، اس کی مینجمنٹ پہ شک کریں.